مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس چیز کی تائید کی ہے کہ سڑکوں پہ وہ آپ کے ساتھ آئیں گے۔ دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں قومی ایشو جو باہر ہے پارلیمان کے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہے، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے وہ صوبوں کا معاملات ہے، وہ پارلیمان کے باہر بھی ہے، وہ بھی اس کی بھی اہمیت ہے۔ اس پہ بھی یونائٹڈ اپوزیشن جو ہے یکساں پالیسی اپنائے گی اور انشاءاللہ یکساں موقف دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں دیکھو دو چیزیں خان صاحب کے بارے میں، جہاں تک خان صاحب کے اب یہ ایکسس والا مسئلہ ہے اور علاج والا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں آلموسٹ 100% پاکستان ہمارے ساتھ۔ ہم کوشش کریں گے، یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سارے قومی ایشوز پہ بشمول آزاد عدلیہ کے، کشمیر کے ایشو، صوبے کے ایشو ہوں، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، دہشت گردی ہو، یا ملک کو درپیش جو مہنگائی ہے، یا پاکستان کے بیرونی ممالک سے جو تعلقات ہیں، جو فیکٹ سائن ہو رہے ہیں، جو ابھی تک پارلیمان نہیں آئے، ان سب پہ انشاءاللہ تعالی، اور جس طریقے سے مولانا صاحب نے کہا اسیران پہ، ہم سب سیاسی اور عوامی ایشو پہ انشاءاللہ تعالی یکساں موقف اپنائیں گے۔ بیرسٹر صاحب یہ اتحاد پارلیمنٹ کی حد تک ہوگا یا سڑکوں پہ بھی ہوگا؟ دیکھیں ہم نے دونوں کہا ہوا ہے، ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی کارروائی ہوگی وہ چاہے قومی ایشو کی حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہو، چاہے وہ لیجسلیشن کے حد تک ہو، تو وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی یونائٹڈ لیں گے، اور جو قومی ایشو ہیں اس پہ اس پارلیمنٹ کے باہر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک جیسا موقف اپنائے۔ چاہے کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس چیز کی تائید کی ہے کہ سڑکوں پہ وہ آپ کے ساتھ آئیں گے؟ دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں قومی ایشو جو باہر ہے پارلیمان کے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہے، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے وہ صوبوں کا معاملات ہے، وہ پارلیمان کے باہر بھی ہے، وہ بھی اس کی بھی اہمیت ہے۔ اس پہ بھی یونائٹڈ اپوزیشن جو ہے یکساں پالیسی اپنائے گی اور انشاءاللہ یکساں موقف دیں گے۔ اس کے اوپر ساتھ چلیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ خان صاحب کا مسئلہ دیکھو خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کیٹیگریکلی کہا ہے کہ یس ہم اسیران کے مسئلے پہ موقف اپناتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں دیکھو دو چیزیں خان صاحب کے بارے میں، جہاں تک خان صاحب کے اب یہ ایکسس والا مسئلہ ہے اور علاج والا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں آلموسٹ 100% پاکستان ہمارے ساتھ۔ اور سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں پہ مشتمل ساری پارٹیوں کی ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ یہ میٹنگ 3.5 گھنٹے جاری رہی۔ اس میٹنگ میں تمام سینیٹرز اور تمام ایم این ایز نے شرکت کی۔ انہوں نے اپنی تجاویز دی کہ حکومت کو کس طریقے سے اکاؤنٹیبل کرے اور عوام کے مسائل کو کیسا اجاگر کرے۔ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ الگ الگ باتیں کرنے کی بجائے یونائٹڈ اپوزیشن کے بینر کے تلے یکساں موقف اپنائیں گے، چاہے وہ قانون سازی ہو یا حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہو۔ اسی طریقے سے پارلیمنٹ کے باہر یہ یونائٹڈ اپوزیشن قومی ایشوز پہ بات کرے گی اور کوشش کرے گی کہ ہم یکساں موقف اپنا کر کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرے۔ ہم کوشش کریں گے، یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سارے قومی ایشوز پہ بشمول آزاد عدلیہ کے، کشمیر کے ایشو، صوبے کے ایشو ہوں، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، دہشت گردی ہو، یا ملک کو درپیش جو مہنگائی ہے، یا پاکستان کے بیرونی ممالک سے جو تعلقات ہیں، جو فیکٹ سائن ہو رہے ہیں، جو ابھی تک پارلیمان نہیں آئے، ان سب پہ انشاءاللہ تعالی، اور جس طریقے سے مولانا صاحب نے کہا اسیران پہ، ہم سب سیاسی اور عوامی ایشو پہ انشاءاللہ تعالی یکساں موقف اپنائیں گے۔ خان صاحب نے بہت پہلے اس بات کی اجازت دی، ہم پی ٹی آئی نے مولانا صاحب کو اپنے سپورٹ کا اعتماد دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو آگے لے کے جائیں گے اور ملک اور قوم اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اس اپوزیشن کو استعمال کریں گے۔ منسٹر صاحب ایک عام تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب صوبوں کے حق میں ہیں، نئے صوبوں کے حق میں ہیں، جبکہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبے نہیں بننے چاہیے، اتفاق ہو چکا ہے۔ تو کیا آپ نے نئے صوبوں، عمران خان صاحب کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ نئے صوبوں کے حق میں ہیں، جبکہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبے نہیں بننے چاہیے؟ نہیں دیکھیں، وہ مولانا صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ ہم پرائمریلی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ اس پارلیمان نے بڑی ڈسپیوٹڈ قسم کی، کنٹروورشل قسم کی لیجسلیشن کی ہیں۔
اس ایوان کے پاس یہ استحقاق نہیں ہے کہ اس قسم کے ڈسپیوٹڈ ایشو کو لے لیں. اس پہ بائی اینڈ لارج کنسنسس ہونے چاہیے. یہ بہت بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے. اوور نائٹ آپ نہیں کر سکتے کہ آج گئے اور کل آپ نے کہا کہ یہ صوبے بننے. اس لیے یہ مچ مور ٹیکنیکل ایشو ہے. ہم نہیں چاہتے کہ فیڈریٹنگ یونٹس کی تقسیم اس طریقے سے ہو جس سے جو پارلیمان جو اس کا ہے فیڈریشن ہے جو وفاق ہے اس کو کوئی خطرہ لاقب کو یا عوام میں مزید. اس لیے یہ پیچیدہ مسئلہ ہے. تو ہم انشاءاللہ اتفاق کے ساتھ چلیں گے. متحدہ اپوزیشن نے آج کے اجلاس میں وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پہ کوئی بات کی ہے اور ساتھ ساتھ جو کرنل سرحد پہ ہونا چاہیے تھا وہ آج سرحد یونیورسٹی پہنچا ہے, ادھر فائرنگ کی ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے اور طلبہ کو کیا میسج دیں گے؟ بات یہ ہے کہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے یہ پاکستان کی میٹنگ تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں. ان کو پاکستان عزیز ہے, ان کو پاکستان کے عوام عزیز ہیں. یہاں صوبوں کی بات ہو رہی ہے, یہاں بڑے بڑے وکیل کھڑے ہیں. آئین میں صوبوں کے بنانے کا طریقہ کار واضح ہے. اس کے علاوہ ایگزیکٹو آرڈر سے صوبے بنانا, جس طرح ڈسٹرکٹ بنائے جاتے ہیں, یہ پاکستان کی بنیادوں پہ حملہ ہوگا. ہم وار کرتے ہیں ان قوتوں کو, پھر آپ پاکستان کے عوام کو نہیں روک سکیں گے. ایوری ول on the streets. بہت پاکستان میں یہ سکت نہیں ہے. یہ آپ لو کانفیڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں, لو کانفیڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیپل پارٹی, جو بھی پارٹیاں, مسلم لیگ, اس بات پہ وہ بھی متفق ہیں کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو. وہ اس پہ متفق ہیں کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. وہ اس پہ متفق ہیں کہ ساری پالیسیاں پارلیمنٹ سے نکلیں. ان نکات پہ جب ہم سیاسی پارٹیاں متفق ہو جائیں گی پھر جو بھی قوتیں ہیں ان کو جگہ خالی کرنی پڑے گی. میٹنگ ہوئی ہے یہ پاکستان کی میٹنگ تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں. ان کو پاکستان عزیز ہے, ان کو پاکستان کے عوام عزیز ہیں. یہاں صوبوں کی بات ہو رہی ہے, یہاں بڑے بڑے وکیل کھڑے ہیں. آئین میں صوبوں کے بنانے کا طریقہ کار واضح ہے. اس کے علاوہ ایگزیکٹو آرڈر سے صوبے بنانا, جس طرح ڈسٹرکٹ بنائے جاتے ہیں, یہ پاکستان کی بنیادوں پہ حملہ ہوگا. ہم وار کرتے ہیں ان قوتوں کو, پھر آپ پاکستان کے عوام کو نہیں روک سکیں گے. ایوری ول on the streets. بہت پاکستان میں یہ سکت نہیں ہے. یہ آپ لو کانفیڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں, لو کانفیڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیپل پارٹی, جو بھی پارٹیاں, مسلم لیگ, اس بات پہ وہ بھی متفق ہیں کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو. وہ اس پہ متفق ہیں کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. وہ اس پہ متفق ہیں کہ ساری پالیسیاں پارلیمنٹ سے نکلیں. ان نکات پہ جب ہم سیاسی پارٹیاں متفق ہو جائیں گی پھر جو بھی قوتیں ہیں ان کو جگہ خالی کرنی پڑے گی. کا فائدہ اٹھاتے ہوئے